انسانی زندگی اپنی تعمیر میں، اپنی تشکیل میں، اپنی تنظیم میں، انسانی زندگی کی تعمیر، اس کی تشکیل، اس کی تنظیم میں مرکزی کردار مرکزی نظریے کا ہوا کرتا ہے۔ عمل کی عمارت تو بعد میں کھڑی کی جاتی ہے، اس مرکزی نظریے کی روشنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر منظرنامہ، خواہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی نظام ہو یا کوئی فلسفہ زندگی ہو یا کوئی آسمانی غیر آسمانی دین ہو، اپنے پس منظر میں اپنا ایک مخصوص بنیادی نظریہ رکھتا ہے، جس کے گردا گرد وہ پورا نظام، وہ پورا فلسفہ زندگی، وہ پورا آسمانی غیر آسمانی دین گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے بنیادی نظریے کے ساتھ اس نظام کی، اس فلسفہ زندگی کی، اس آسمانی غیر آسمانی دین کی ہر چیز، ہر عمل، ہر حرکت، ہر سکون، ہر تصور، ہر حقیقت یوں جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہر حوالے سے اپنے بنیادی نظریے ہی کو فروغ دے رہی ہوتی ہے اور تقویت دے رہی ہوتی ہے۔ بنیادی نظریے سے متصادم کوئی نظریہ، کوئی عمل اس نظام میں، اس فلسفہ زندگی میں، اس آسمانی غیر آسمانی دین میں داخل نہیں ہو سکتا، اور بنیادی نظریے سے ہم آہنگ اور موافق ہر نظریہ، ہر عمل اس نظام کا، اس فلسفہ زندگی کا، اس آسمانی غیر آسمانی دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے خود بخود۔ تو بنیادی نظریہ ہے جس کے ارد گرد ہر چیز حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرے کرنے والے بھی جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، حج والے بھی جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بنیادی نظریے کے ارد گرد جس نظام کا بنیادی نظریہ ہوتا ہے وہ نظام سارا گھومتا ہے، جس دین کا بنیادی نظریہ ہوتا ہے وہ دین پورا اسی ایک بنیادی نظریے کے گرد گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مثال کے طور پر آپ سوشلزم کو لے لیں، کمیونزم کو لے لیں، جس کو ہم اپنے ہاں اشتراکیت سے، اجتماعیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شکم پرستی، پیٹ پرستی، اس انسانی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور مر جانا، بس۔ شکم پرستی اس نظام کا بنیادی پتھر ہے۔ پوری اشتراکیت، اجتماعیت، سوشلزم، کمیونزم اسی بنیادی نظریے کے گرد گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے اجتماعیت ہو یا اشتراکیت ہو، سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو، یہ چھوٹے بہن بھائی ہیں آپس میں، اس نظام کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں تو شکم کی قربانی دینی پڑتی ہے، پیٹ کی، یہاں تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ اجتماعیت اور اشتراکیت میں تو وما خلقت الجن والانس ہے ہی نہیں، وہاں تو وما خلق الجن والانس الا لیأکلوا ہے، بس کھل کے کھاؤ، ننگے نہاؤ، اور جو اس نظام سے ٹکرائے اسے پاش پاش کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی قوتیں وہ ظلم ڈھا نہیں سکیں جو اشتراکیت نے ڈھائی ہیں، جو اجتماعیت نے ڈھائی ہیں، آج بھی ڈھا رہے ہیں۔ آج بھی چائنا میں جو ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی شاید نہیں ہوتا۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ بنیادی نظریے سے متصادم چیز کوئی نظام قبول ہی نہیں کرتا۔
اب جب شکم پرستی بنیادی پتھر ہے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قابل قبول کیسے ہو؟ اسی طرح میں بڑے آرام سے اس لیے چل رہا ہوں کہ آپ بھی آرام سے اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے؟ ہاں نہ سمجھ آئے آپ ریکارڈنگ کرنے پھر سن لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں بھی گھر سے سو کے اٹھ کے نہیں آیا ہوں اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے، بلکہ حلال کر کے آیا ہوں. جمہوریت کو لے لیں، ایک نظام ہے نا. جمہوریت میں معیار اکثریت معیار ہے. جمہوریت میں اکثریت میجورٹی سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے. جمہوریت کا سنگ بنیاد اکثریت کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے. اگرچہ ہماری جمہوریت نے کبھی بھی اکثریت کی طرف جھکاؤ نہیں رکھا، وہ ہمیشہ عسکریت کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، کیوں؟ اسی میں اس کی بقا ہے. یہ موضوع گفتگو ابھی نہیں، ابھی اتنا ہی کافی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو جمہوریت کا سنگ بنیاد اکثریت کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے، جو اصل جمہوریت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں تو جمہوریت بھی نقلی ہے نا. تو جمہوریت کا سنگ بنیاد اکثریت کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے. حقانیت کی طرف جھکاؤ رکھنا سرے سے پیش نظر ہے ہی نہیں. لہذا جمہوریت کی بنیاد پر اسلام دیش میں داخل بھی ہو سکتا ہے، اور اسی اکثریت کی بنیاد پر، یعنی اکثریت کی بنیاد پر اسلام دیش میں داخل بھی ہو سکتا ہے، اور اسی اکثریت کی بنیاد پر اسلام دیش سے خارج بھی ہو سکتا ہے. تو اکثریت کی طرف جھکاؤ رکھنے والے اس نظام کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس نظام سے جو ٹکرائے اس کو پاش پاش کر دو. بھائی میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جو ہمیں پاش پاش کرنے پہ تلے ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو جمہوریت کے اس اکثریت کی طرف جھکاؤ رکھنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اس نظام سے، جمہوریت سے ٹکرائے اس کو پاش پاش کر دو. خواہ اس کے لیے اپنے مدرسے بنانے پڑے، اپنے دارالافتاء بنانے پڑے، اپنے فتاوی شرعیہ جمہوریہ بنانے پڑے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں تو کراچی تشریف لے جائیں، سمجھ آ جائے گی. سمجھ آئے؟ اپنے مدارس، اپنے دارالافتاء، اپنے فتاوی شرعیہ جمہوریہ بنانے پڑے، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ بازار میں ہر چیز بکتی ہے، جبہ بھی، دستار بھی، امامہ بھی، امامے بھی، امامے، گاجے باجے، سب کچھ. اس بازار میں ہر چیز آپ کو بکتی ہوئی ملے گی. سمجھ آئی؟ دستار فضیلت من الفضلہ، سمجھائی بات کی؟ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو بات ہو رہی تھی بنیادی نظام سے جو چیز ٹکرائے، نظام اس کو برداشت نہیں کرتا. بنیادی نظریے سے جو چیز ٹکرائے. میری چائے. اب آتے ہیں کائنات کی آخری صداقت اسلام کی طرف. مثالوں سے آپ نے بات سمجھ لی. اب آتے ہیں کائنات کی آخری صداقت اسلام کی طرف. اسلام اپنے تمام تر نظریات اور اعمال کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک ایسا بنیادی نظریہ رکھتا ہے جس کے گردا گرد اسلام کی تمام نظریات اور تمام اعمال یوں گردش کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام نظریات اور اعمال اسی ایک اکلوتے بنیادی نظریے کو تقویت دیتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں. بلکہ اسلام کے تمام نظریات اور اعمال کی قدر و قیمت ہے ہی اس لیے کہ وہ ایک اکلوتے بنیادی نظریے کو ترقی سے، تحفظ سے ہمکنار کرتے ہیں. اب سوال ہے وہ نظریہ کون سا ہے جس کے گرد خود اسلام کے تمام نظریات گردش کرتے ہیں؟ وہ نظریہ نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، ختم نبوت نہیں ہے، عقیدہ آخرت نہیں ہے، خدمت خلق نہیں ہے،
انسانیت نہیں ہے، وہ کیا ہے پھر؟ وہ نظریہ ہے اللہ کی الوہیت، دلیل ربوبیت کے زور پر، دلیل ربوبیت کے زور پر اللہ کی الوہیت۔ اس لیے میں کبھی اپنے ایک بہت بڑے جد امجد کی، روحانی جد امجد کی اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ خالقیت کے معنی میں ہے، اللہ کو الوہیت کے معنی میں رکھو بھائی، خالقیت میں بند نہ کرو۔ پوری دلیل ربوبیت کی اسی ایک الوہیت کے لیے آ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ اکلوتا نظریہ اللہ کی الوہیت ہے جس کے گرد پوری نبوت، رسالت، ختم نبوت، عقیدہ آخرت، خدمت خلق، انسانیت، تمام نظریات، عبادات، اعمال، معاملات، الغرض پورا دین گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور پورا دین اللہ کی الوہیت ہی کو ترقی اور تحفظ سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی الوہیت، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی الوہیت کو انسانیت میں قائم کرنا اور رکھنا